السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، آپ کے تو ہیں ہی، میرے بھی فیوریٹ اسٹرالوجر ہیں۔ میں اپنے ذاتی معاملات بھی ان سے پوچھ کے ہی چیزوں کے حوالے سے کر رہا ہوتا ہوں کہ جعفری صاحب یہ سچویشن میں پھنسا ہوں، کیا کرنا چاہیے، ایسا گائیڈ کرتے ہیں، مزے آ جاتے ہیں۔ تو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ لوگ اگر اپنے حوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ایک سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کا اپنا چینل بھی ہے یوٹیوب پہ، آپ وہ بھی جا کے سرچ کریں، اس پہ بھی آپ کو بہت زبردست ان کا نالج ملے گا، دیکھیں، آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس چینل سے آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جس سے آپ کو واقعی فائدہ ہوگا آپ کی زندگی میں۔ ہم نے دعا والا ٹاپک کیا تھا جعفری صاحب کے ساتھ، بہت سے لوگوں نے فیڈ بیک دیا، وہ تھوڑا سے ہم فیڈ بیک بھی لوگوں کا لیں گے اور تھوڑی سی اس پر بات کریں گے کہ یہ جو دعا کی قبولیت ہے، اس کے علاوہ جو لوگ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں کیا، دعا آخر ہے کیا، یہ تھوڑی سی اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ سر میں بڑا عام سا آدمی ہوں، آپ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو سر آپ بہت خاص ہیں، ہمارے لیے بہت خاص ہے سر۔ اللہ نے دیکھیں، میں ایک چیز جانتا ہوں، میں بڑا فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ اللہ چاہے تو وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کسی ابابیل نے یہ کلیم کیا ہو کہ میں آج کے بعد ہاتھی مار سکتا ہوں؟ نہیں۔ اللہ چاہے تو مچھر سے نمرود مروا دیتا ہے، کبھی کسی مچھر نے آج تک کلیم کیا ہو کہ میں اب نمرود مار لوں گا، ہمارے بڑوں نے مار لیا تھا۔ اللہ چاہے تو چڑیوں سے باز مروا لیتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کسی چڑیا نے کلیم کیا ہو کہ ہوں تو میں باز مار ہی لوں گی۔ سر، جب اللہ کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہے، اللہ کا نور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا پرسنل ایفرٹ زیرو ہوتا ہے۔ We all are the props in the hand of God۔ اللہ ہم سے جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کام لے، ہم اپنی ذات میں یہ کلیم ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہم کرتے ہیں۔ بالکل سر، ایسے ہی۔ اس لیے سر میں بڑا فرم بلیور ہوں کہ میرا اس میں 0% جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے تو ہی ہیز ہز اون پرپز، وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو لے لے بھائی، میری کیا اوقات ہے کہ میں اس میں جو ہے وہ آگے بڑھ کے اپنی رائے دوں یا اپنا کام کروں، میرا کچھ نہیں ہے۔ میں بڑا سیدھی زندگی گزارنے والا آدمی ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے الحمدللہ کہ مجھے تھوڑ نہیں ہے۔ دا فیملی آئی واز بورن، میرے دادا جی واز ویری سینئر بیوروکریٹ، ہم لوگ ذمہ دار فیملی سے، تو مجھے کبھی بھی زندگی میں کوئی کمی، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے میری زندگی میں کوئی کمی ہوئی ہو، اللہ نے عطا کیا ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ وہ جو بھوک ہوتی ہے نا انسان کو کہ میں اب یہ لے لوں، وہ لے لوں، یہ والی ماڈل کی گاڑی، اب اس سے آگے کی گاڑی، وہ دوڑ انسان کو تھکا دیتی ہے۔ سر میرے کو جڑی ماڈل دی گئی ہے میرے لیے بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، مجھے تنگ نہیں کرتی، دیٹس اٹ۔ میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ میرے لیے بہت کافی ہے، الحمدللہ، I'm satisfied، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھاگتے رہتے ہیں، اللہ تھکا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیٹسفیکشن، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون۔ دیر آر ٹو فینومیناز آف لائف، ون از سکوت اینڈ سیکنڈ از سکون۔ سکوت اور سکون میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ سکوت کا مطلب ہے سائلنس، نو نتھنگ، جسٹ سائلنس، کوئی ہیپننگس نہیں، ٹھیک ہے۔ اور سکون کا مطلب ہے کہ طوفان آ رہا ہے، چاروں طرف طوفان ہے، لیکن آپ کے اندر یقین ہے مینوں کچھ نہیں ہونا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ پیس آف مائنڈ، یعنی آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا، آتا رہے طوفان، آپ کا کیا کر لے گا۔ دیٹ از دا پیس آف مائنڈ، دیٹ از دا سکون۔ زندگی میں آپ کی زندگی کے چیزیں ختم نہیں ہوتی، سائلنس نہیں ہوتی آپ کی زندگی میں۔ آپ کا جو ہے وہ مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہوتی ہیں نا پریشانیاں، وہ آپ کو بالکل ایسے نظر آتی ہیں کہ وہ ہے تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اور جب وہ پریشانیاں پہاڑ جتنی ہو جاتی ہیں نا تو پھر انسان پینک ہوتا ہے کہ وہ ہوئے میں کی کر لوں، میں کدھر پھنس گیا۔ پھر جب راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ کوئی اور چیزیں دیکھتا ہے کہ یار مجھے تو اللہ نے دیا کچھ نہیں۔ ایک کتاب میں روحانیت کی جو ہے وہ تھوڑا میرا شوق ہے، چونکہ اسپریچویلٹی، دا فیملی آئی واز بلانگ،
میری جو فیملی ہے وہ ٹپیکل جو ہے وہ خانقاہ سسٹم کی فیملی ہے. ہم جعفری گردیزی فیملی ہے ہماری. حضرت شاہ یوسف گردیز کی اولاد ہے. تراب شاہی خاندان ہے ہمارا. تو ہماری فیملی میں جو ہے وہ ملتان شاہ گردیز ہے, باغ والے جو ہیں حضرت باجی دیدار شاہ گردیزی, اور یہ سارا خاندان ہماری فیملی. تو اس فیملی میں بڑا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس فیملی میں نے کچھ تھوڑی سی اسپریچولیٹی سیکھی اور کچھ میں نے کتابوں سے پڑھی. سر روحانیت جو ہے نا یہ اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے کہ انسان کا حوصلہ اتنا بڑا کر دیتی ہے کہ بڑے سے بڑا پہاڑ اس کو ذرا لگتا ہے. کیوں کہ آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اکثر ہمارے دوست جو اس فیلڈ میں ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں جن آ گیا, فلاں جن چڑھ گیا, فلاں جن چڑھ گیا. تو بھائی آپ کا ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ جن جب آپ کے اندر حلول کرتا ہے یا جن کی انرجی آپ کے اندر جاتی ہے, آپ کا ٹیمپریچر بدل جاتا ہے, آپ کا وے آف ٹاکنگ بدل جاتا ہے, آپ کا ایٹماسفیئر بدل جاتا ہے, آپ کا انوائرمنٹ بدل جاتا ہے, ہر چیز بدل جاتی ہے. تو جن تو عام سی مخلوق ہے, یہ وہ مخلوق ہے جس نے آپ کو سجدہ کیا ہوا ہے, سجدہ کیا, ٹھیک ہے. وہ آپ ہی کیسے ہو سکتا؟ وہ اگر آپ کے اوپر یہ اثر کر سکتی ہے تو کبھی یہ سوچئے گا کہ جس نے اس کو تخلیق کیا ہے, جو آپ کا خالق ہے, وہ آپ کے قریب آئے گا تو آپ کے اندر کتنی انرجی بھر دے گا. واہ واہ, سوچنے کی بات. سر سورج انرجی کا سورس ہے نا, سورج بھی مخلوق ہے. خالق جڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. خالق آپ کے ساتھ جڑ جائے, آپ تباہی پھیر دیں گے, پوری کائنات آپ کے اشاروں پہ چلے گی. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست کا یہ حال ہے, تو وہ جو اہل اللہ ہیں, جو اللہ کے نور سے نوری ہیں, ان کی فراست کا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچ سکتے ہیں آپ کی ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے. کم بیک ٹو دا ٹاپک, میں کہیں اور نکل جاتا ہوں. میری سر بیسیکلی دعا کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں, دعا مانگنے کا طریقہ کئی لوگوں کو نہیں آتا. سر دعا مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو اپنی ماں سے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں. بولنا آتا ہے؟ اشارے ہی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اللہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. زیادہ پیار. ماں بچے کے اشاروں کو سمجھتی ہے, تو اللہ آپ کے اشاروں کو نہیں سمجھتا ہوگا؟ سمجھتا ہے. اللہ آپ کے دل کے ہلکے سی سرسراہٹ کو نہیں سمجھتا ہوگا؟ سمجھتا ہے. تو آپ اس سے بات ہی نہیں کرتے. ماں کے پاس بچہ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے. بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے تو کیا یہ ایسا کبھی دیکھا ہے کہ سکی ماں ہوئے, بچے نو سٹ لگ گئی ہوئے اور وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہو؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ اگر ایک ماں جو دنیا کی ایک ماں ہے وہ اس میں اتنا پیار ہے اپنے بچوں کے لیے, تو کیا اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. پھر میں نے کہا تھا کہ چین سائیکل ہے, چین سائیکل, اس کو سمجھیں. یہ دعا کا سب سے بہترین اور سب سے زیادہ فائنسٹ طریقہ صرف اور صرف یہ ہے, اور کچھ نہیں. اللہ اپنی فطرت کے خلاف کچھ نہیں کرتا. اللہ کی فطرت ہے کہ اس نے احسان نہیں رکھنا آپ کا. اس کی راہ میں 1 روپیہ دیں گے, وہ 10 کر کے واپس کرے گا, 70 آخرت میں بھی دے گا. بالکل. ٹھیک ہے, اس نے 1 روپیہ نہیں رکھنا. اب آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, نہ رشتے آپ کے, نہ خون آپ کا, نہ جان آپ کی, نہ کام آپ کا, نہ پیسہ آپ کا, نہ دنیا آپ کی, ککھ آپ کا نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن اس نے ایک چیز آپ کو ایسی دے دی ہے جو صرف آپ کی ہے, جس کے اوپر وہ کلیم بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور وہ ہے آپ کی مرضی. کہ جی میری مرضی یہ ہے, یہ ہو جائے, میری مرضی ہے یہ ہو جائے, میری مرضی ہے یہ ہو جائے. اب جائیں نا اللہ کے سامنے اور اپنی وہ چھوٹی سی مرضی وہ اٹھا کے اس کے پیروں میں رکھیں, مالک اے میری مرضی سی, تو جانتے تیری مرضی جانے. سچے دل سے اپنی مرضی کو اٹھائیں اور اللہ کی مرضی کے پیروں میں رکھ دیں, مالک تو جانتے تیری مرضی. بس ٹھیک ہے. جس دن آپ نے سچے دل سے یہ سرنڈر کر لیا تو جو آپ کا 1 روپیہ نہیں رکھتا وہ آپ کی مرضی رکھ لے گا. وہ آپ کی مرضی رکھ لے گا. اچھا, اگر وہ آپ کی مرضی نہیں رکھتا تو آپ نے اس سے تھوڑا سا بے غرض ہو کے محبت کی, تھوڑی سی,
کہ اچھا مالک کوئی گل نہیں، تو رب ہے، مہربانی ہے تیری، ہلکی سی محبت اس سے کی تو وہ آپ کی محبت رکھ لے گا، وہ آپ سے 10 گنا زیادہ محبت کرے گا، زیادہ کرے گا. تو اٹ وڈ بی اے چین سائیکل کہ آپ نے اسے تھوڑی سی محبت کی، اس نے زیادہ کی، پھر آپ نے کی، پھر اس نے کی، وہ ایک چین سائیکل، وہ ایک پورا سرکل، وہ پھر آپ کی زندگی اللہ کی محبت میں گم ہونی شروع ہو جائے گی. کیا بات. آپ اسے نکل ہی نہیں سکیں گے. اٹس دا کنیکٹیوٹی، اٹس دا چین سائیکل، اٹس دا فیلنگ. جو اللہ 1 روپیہ دیتا ہے، دیکھیں آپ نے 1 روپیہ دیا، اس نے 10 کر کے واپس دیے، آپ نے پھر اس پہ خرچ کر دی، اس نے اس سے 10 گنا کر دیے، تو وہ چین سائیکل شروع ہو جاتا ہے. شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی دی، آپ نے وہ مرضی مالک کے پیروں میں رکھ دی، اس نے آپ کی مرضی کر دی، پھر لیکن کرنا سچے دل سے. اللہ میاں نال فراڈ نہیں کرنا. وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیڑا فراڈیا میں نال کی کر رہا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے ساتھ کھوچل ہونے کی کوشش کریں گے نا کہ چلو اللہ کی مان لیتے ہیں تو اللہ ہماری مان لے گا، تو وہ اگوں پھر ہو جاتا تننے کا کہ وہ اس کا ترجمہ عربی میں وہ قرآن پاک کی آیا تھا ان اللہ خیر الماکرین، کہ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے ان کا مکر انہی کے اوپر پلٹا دیا. تو اللہ ایسا ہی ہے، اللہ کے ساتھ کھوچل نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ سچے دل سے پیش ہو جائیں، پھر دیکھیں وہ آپ کو کیا دیتا ہے. کنیکٹیوٹی میٹرز، ہاؤ یو بیہیو، ہاؤ یو فیل دا گاڈ. آپ کی زندگی میں اللہ کی ویلیو کیا ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی ویلیو وہی ہے کہ جو آپ کا نکارا سامان ہے وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، اگر آپ کی زندگی میں یہی ہے کہ جڑا تاڈے کسے کام دا نہیں ہونو اللہ دے راہ چ دے دیو، تو پھر اللہ تے بھی جڑے کام دا نہیں نہ ہوئے گا وہ تانوں دے دے گا کہ بس ٹھیک ہے یار دیو جان. آپ کی زندگی میں ویلیو کیا ہے اللہ کی؟ آپ کی زندگی میں اللہ کہاں جو ہے وہ اس کو آپ ویلیو دیتے ہیں، دیٹ میٹرز. یہ ہے دعا احساس ہے. میں بار بار ایک چیز آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی بھی بڑے کے، کسی بھی بزرگ کے، کسی بھی جو ہے آپ کا کوئی باس ہو، کوئی فیملی کا ممبر ہو، کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز تو لے کے جاتے ہیں نا، کوئی بسکٹ، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، کچھ بھی. مطلب دس از اے گڈ جیسچر کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جانا. ٹھیک ہے. اور جہاں آپ کا کوئی کام ہو، جہاں آپ کا کوئی چیز ہو، یعنی آپ نے کسی آفیسر کے گھر جانا ہے، کسی کے بعد تو کوئی یار کچھ تو لے کے جانا ہے نا، ہاتھ ہلاتے ہوئے تو نہیں چلے جانا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ تو سر کم از کم اللہ کی بارگاہ میں خلوص ہی لے جائیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ پیور لو ہی لے جائیں. کیا بات. اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنے سچے جذبات ہی لے جائیں، دعا ہو جائے گی. دعا تو ہاتھ اٹھانے کی محتاج ہی نہیں ہے. میں تو بار بار یہی بات کرتا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا. سر ایک بندے کی زبان ہی نہیں ہے، بندہ بول ہی نہیں سکتا، تو وہ کیا پڑھے گا؟ دل میں مانگے گا نا دعا. جس میں بھی دیکھیں نا، زبان سے وہ بول ہی نہیں سکتا، زبان ہے ہی نہیں. تو اگر یہ بولنے کی محتاج ہوتی تو اس کا مطلب ہے زبان نہیں ہے، تو دعا ختم. اگر یہ ہاتھ اٹھانے کی محتاج ہوتی تو اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ ہی نہیں ہے، بالکل، تو اس کی دعا بھی گئی. پھر یہ ہمارے فیلڈ میں ایک اور کویشچن ہوتا ہے کہ جی آپ بعض کو ہاتھوں کی لائنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہاتھ کٹ گئے تو کیا تقدیر کی کتاب بند ہو گئی؟ تو سر تقدیر دی کتاب کی تو اور لکھی ہے، تو ویسے ہی اسکرین ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنی ریکارڈنگ پہ بھی کرنی ہے، اپنے چینل کی بھی سید حیدر جعفری صاحب نے کرنی تھی. سر آپ ایموشنل بھی ہو گئے. کوئی نہیں یار، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہیپی رکھے. جذباتی آدمی ہوں، یہ ہے کہ کچھ چیزیں میرے دل کے نا بڑے قریب ہیں، وہ میں ان کو میرے نہیں ہوتے کنٹرول انسان سے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.